فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عزیز بچوں، آج کی اس تربیتی کلاس میں آپ کے سامنے مجھے 6 ایسی ضروری اخلاقی باتیں بتانی ہیں جن سے انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پرسنالٹی بڑھے گی، ہماری شخصیت بنے گی انشاءاللہ. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. بولو. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، سننا بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت تھی، ملاقات کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کیا کر لیا؟ ملاقات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی میں نے مصافحہ کیا. اور ایسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، بڑی دیر تک میں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی. اس کے بعد صحابہ اکرام جو تھے نا، ان کا ہمیشہ ایک جذبہ ہوتا کہ دنیا میں کامیاب کیسے ہونا، آخرت میں کامیاب کیسے ہونا، کامیاب ہونا بولے تو کیا کرنا، نجات کس میں ملنا. صحابہ کا ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا اور صحابہ اکرام کے ہمیشہ یہ فکر ہوتی کہ میں اچھا کیسا بننا، میں کامیاب کیسا ہونا. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی فکر ہوئی. اللہ کے نبی ملنے کے بعد سوال کرے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ بتاؤ کہ ایک مومن کی نجات کس میں ہے. کتنا اچھا سوال ہے نہیں؟ ہم میں سے انشاءاللہ عمل کے ذریعے، عقیدے کے اعتبار سے تو انشاءاللہ سب مومن ہیں، عمل کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم مومن بنیں گے انشاءاللہ. تو ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری نجات کس میں ہے، یہ چیز جاننا، معلوم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. میں ایک مومن ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا، ایک مومن ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا نجات حاصل کرنے کے لیے. تو حضرت عقبہ بن عامر نے بھی کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ بتائیے ایک مومن کی نجات کس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا بتایا معلوم؟ امسک علیک لسانک. کیا کہا؟ امسک، شاباش، امسک علیک لسانک. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرو. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور اس کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ زبان پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا. صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی ایک مومن کی نجات کس چیز میں ہے؟ میں مومن ہوں، میں نجات اگر حاصل کرنا تو میں کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی سب سے پہلی جو بات بتائے، سب سے پہلی جو اخلاق کی نصیحت کرے وہ یہ کرے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا، ایک بڑی تعداد صرف زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. ایک جملہ آدمی دنیا میں ادا کرتا اپنے زبان سے، اپنی زبان سے ادا کرتا، اور وہ جملہ کیا ہے، وہ بات کیسی ہے، وہ بات کتنی بری ہے، کتنی خراب ہے، اللہ کو وہ بات کتنی ناپسند ہے، انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. غصے میں بول دیتا، اکڑ میں بول دیتا، انا میں بول دیتا. لیکن وہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی کہ اللہ وہ ایک بات کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں ڈال دیتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جب بھی آدمی
کیا کہتے ہیں لوگوں کے نزدیک ذلیل ہوتا, آدمی کی جو عزت جاتی, آدمی کی جب بھی انسلٹ ہوتی سب سے پہلے کس سے ہوتی؟ زبان سے ہوتی. کہ آدمی کسی کو کچھ بول دیا لوگ اسے بولیں گے, آدمی زبان سے کسی کو تکلیف دے دیا, زبان سے کسی کو بول دیا, کسی کو برا نام بول دیا, کسی کے سامنے جھوٹ بول دیا, زبان سے غیبت کر دیا, زبان سے الزام لگا دیا, تو زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. اور آدمی کیا ہے ہمارے نزدیک؟ کسی بھی انسان کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اچھی زبان ہے. اچھا آدمی ہمارے نزدیک کون ہے؟ جس کی زبان اچھی ہو. جس کی زبان اچھی نہیں ہے وہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے, گرچہ کہ وہ بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو, دیکھنے میں بہت اچھا ہو, بہت اچھی پرسنالٹی ہو اس کی, لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے تو وہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے جس کی زبان اچھی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نصیحت کا آغاز کہاں سے کیا؟ امسک علیکا لسانکا, اپنی زبان پر کنٹرول کرو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یعنی زبان سے غلط جملے, غلط باتیں, غلط برے جملے, بری باتیں, نازیبا باتیں, نامناسب باتیں اپنی زبان سے مت نکالو. اس کے لیے کیا کرنا؟ زبان کو اچھی باتوں کی عادت ڈالنا. بولنا ہے تو اچھی بات بولنا, نہیں تو کیا ہو جانا؟ خاموش ہو جانا. یہ عادت اپنا. جب بھی کچھ بولنا ہے اچھی بات بولنا, اچھی دعا کا جملہ, ذکر کا جملہ, یا پھر کسی کے بارے میں اچھی بات بولنا, فائدے کی بات بولنا. بیکار بات, لا یعنی بات, غیر ضروری بات, گناہ والی بات, یہ باتیں نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی بولنا ہے اچھی باتیں بولنا, دوسروں کو بولنا ہے اچھی باتیں بولنا, دوسروں کو اگر بتانا ہے اچھی بات بتانا. برے باتیں بول رہے ہیں, گندے بات بول رہے ہیں, اور ایسی ویسی باتیں بول رہے ہیں, نامناسب باتیں بول رہے ہیں, نامناسب جملے بول رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یعنی ہمیشہ تمہاری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے, ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہونا. ایسا نہیں ہونا کہ زبان سے ہے نہیں بیکار الفاظ نکال رہے ہیں, گندے الفاظ نکال رہے ہیں, زبان سے ایسی جملے بول رہے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے. کچھ ویڈیوز دیکھ لیے, کچھ ریلز دیکھ لیے, وہ زبان کو آ رہے ہیں ہمارے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ایک اچھا مومن کا بھی بڑا ہونا, بڑی عمر کا ہونا, بڑا ہونا ضروری نہیں. بچے بھی ایمان والے ہو سکتے, بچے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام والے ہو سکتے. اس کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے, شروعات کہاں سے ہونا؟ اپنی زبان سے ہونا. انشاءاللہ زبان کا اچھا استعمال کریں گے آپ لوگ. زبان سے برے الفاظ نہ نکالنا. جو بھی بول رہے ہیں بولنے سے پہلے سوچنا یہ بات اچھی ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھو ایک جگہ میں دیکھا, ایک ویڈیو میں دیکھا میں بھی, کہ بولنے والا کیا بول رہا تھا. دو چیزیں ہیں میرے پاس, گرلز, خاص کر بڑی جو گرلز ہیں, میں ان سے اس چیز کو سمجھنے کی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں انسان کے پاس. ایک ہے اس کی خاموشی اور دوسرے ہیں اس کے الفاظ. ٹھیک ہے؟ کچھ بات بول رہے ہیں سامنے, جیسے اب میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, میرے پاس الفاظ ہیں, آپ کے پاس خاموشی ہے. آپ کب بولیں گے؟ میرے الفاظ اور آپ کے الفاظ یہ دونوں ہیں, ایک طرف ہے خاموشی, ایک طرف ہے الفاظ. جب آپ کی خاموشی کیا ہو جائے, آپ کے الفاظ خاموشی سے زیادہ بہتر ہوں گے تو خاموشی توڑ کے الفاظ میں آنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کی خاموشی ہے, آپ کے الفاظ ہیں. آپ خاموش ہیں تب تک آپ کی اہمیت ہے. اس اہمیت سے زیادہ اہمیت والے اگر آپ کے الفاظ ہیں تبھی خاموشی چھوڑ کے الفاظ لینا, ورنہ آپ کی اہمیت کس میں ہے؟ خاموشی میں اہمیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی گرل؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو نہیں آئی؟ سمجھو میں اور کوئی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, میں اور ایک اسٹوڈنٹ بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, ان سن رہا, ان بات کر رہا, میں سن رہا ہوں. ایک تیسرا ہے جو خاموش بیٹھ کے ہماری باتیں سن رہا.
ٹھیک ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کی خاموشی کی اہمیت ہے. اس وقت بات کرنا جب اس کی خاموشی سے زیادہ اہمیت کس کی ہو، اس کے الفاظ کی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی بھی بات کو سن کے خاموش رہنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات کب ہوگی، جب آپ کیا کریں گے، خاموشی سے اچھے الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں تو پھر اگر آپ کے پاس خاموشی سے زیادہ اچھے الفاظ نہیں، آپ خاموش رہ کے اپنی جو ورث ہے اسے باقی رکھ لینا. آپ ہے نہیں، خاموشی کا یہ لیول ہے، آپ اگر بات کرنا ہے تو اس لیول کی بات کرنا. نہیں، خاموشی کا یہ لیول ہے، اس کے نیچے گھٹیا بات کر کے اپنی خاموشی کا لیول گرا لینا نہیں. سمجھے بات آپ؟ جی بہت آسان بات ہے. دوسری جو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت یہ تھی، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ. کیا نصیحت فرمائی اللہ کے نبی نے؟ وَلِيَسَعْكَ، اپنا گھر، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے. یعنی آج کل اس زمانے میں بھی دیکھو اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اسے آج کے زمانے میں سمجھنا کتنا زیادہ آسان ہے کہ گھر کو لازم پکڑو. بچہ گھر سے باہر جائے گا، اگر بچوں کے اوپر یہ حدیث بیان کریں ہم، تو بچے گھر کے باہر جا کے بری صحبتوں میں پڑیں گے، خراب ہو جائیں گے. امی ابا ہولڈ کر کے رکھتے، اسکول میں ہولڈ کرتے، تو امی ابا سے بچنے اور اسکول سے بچنے کے لیے آدمی جو تیسرا راستہ اختیار کرتا وہ باہر بری صحبت کا راستہ اختیار کرتا، غلط دوستوں میں بیٹھتا، گاڑی پہ پھرتا، سائیکل پہ پھرتا، گھر کے باہر نکلتا، اور گھر والوں کی، امی ابا کی جو محنت رہتی، اسکول والوں کی جو محنت رہتی، پوری محنت ضائع ہو جاتی. تو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر میں رہو. فتنوں کے دور میں گھر سے باہر مت نکلو، باہر کے فتنے ہیں، آپ بھی ان فتنوں میں کیا ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے. اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کرنا. ہاں کوئی ایسا آپ کا وقت ہے، ٹیوشن جانا ہے، آپ کو کوئی اور ایکٹیویٹی ہے، گھر والے وہاں بھیج رہے ہیں، وہاں جانا. ایسا نہیں کہ گھر والے نماز کو جاؤ بول رہے ہیں تو آپ بول دیے کہ نہیں اسکول میں بولے گھر میں چھنا کٹے. ایسی بات نہیں. ضرورت کے وقت ہی گھر سے باہر نکلنا، بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا، دوستوں کے ساتھ پھرنا، بلا وجہ ایسے ویسے فتنوں میں مبتلا ہونا، رات کو آؤٹنگ کرنا، بائکس پہ پھرنا، سائیکلز پہ پھرنا. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اسکول کے کچھ بچے ہیں جو باہر پھرتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں، رات کے وقت نظر آتے، رات کو 10 بجے نظر آتے، گلیوں میں نظر آتے. یہ صحیح نہیں. آپ کے گھر والے ضرورت سے بھیج رہے ہیں تو اچھی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی. تیسری نصیحت جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. یہ بہت ضروری ہے. آپ کی عمر میں رونا صرف کب آتا؟ جب پسند کی چیز نہیں ملی تو ہی رونا آتا. صحیح ہے نا؟ آپ کی عمر میں رونا کب آتا؟ پسند کی کوئی چیز نہیں ملی، پسند کا کھلونا نہیں ملا، پسند کا چاکلیٹ نہیں ملا. بعض بچے رہتے ہیں صبح میں 8 بجے ان کا گانا شروع ہو جاتا ہے اسکول کو جاتے وقت، میں اسکول نہیں جاتی. اب بھی ہیں، آپ بھی روتے، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں روتے. تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. آدمی یاد کرنا، آدمی اگر دیکھتا کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی تو رونا شروع ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا کہ میرے دل، میری پسند کی وہ چیز نہیں. تو اپنے گناہوں پر رویا کرو. گناہوں پر جو روئے گا، کون روئے گا گناہوں پر؟ جو گناہوں کو غلط سمجھے گا، جو گناہوں پر شرمندہ ہو جائے گا، گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو بے برکت دیکھے گا. اور گناہوں پر کون روئے گا؟ جو ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے گا، وہ روئے گا گناہوں پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گناہوں پر رویا کرو. اپنے گناہوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی نعمتیں دیا ہے، مجھ سے کتنے گناہ ہو جا رہے ہیں، یہ دیکھو. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگو. آدمی اگر بار بار اپنی زبان کا محاسبہ کر رہا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ آدمی خراب ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اچھا نیک بن جائے گا آدمی، یعنی اس کی ذات کی اصلاح ہو جائے گی. آدمی بار بار اپنے گناہوں کا جائزہ لے رہا ہے اور ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول کر رہا ہے، باہر کی غلط دوستوں سے، غلط صحبتوں سے بچ رہا ہے. تو اگر ایسا آدمی کرے گا، اس کو اچھے رہنے کی عادت بن جائے گی، اور کل کے دن کوئی بھی اس کے سامنے برا بھی کرا تو آدمی بول دے گا کہ نہیں یہ غلط ہے، میں یہ نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اس عمر میں بھی، چھوٹی عمر میں بھی کیا کرنا،
اللہ تعالیٰ کو چھوٹے بچوں کی عبادت، نوجوان بچوں کی عبادت بہت پسند ہے، خاص کر جو 9th کلاس کے 10th کلاس کے بوائز گرلز ہیں. میں بولنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمر آپ کی بہت پسندیدہ عمر ہے، بہت پسندیدہ عمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا؟ اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش کرنا، اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش کرنا. اور گناہوں پر رونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے گناہوں کا جائزہ لینا. ارے میں نیکیاں کتنے کر رہا ہوں، گناہ کتنے کر دیا ہوں، کتنی بڑی گناہ کر رہا ہوں، میرے گناہوں کی سزا کتنی بڑی ہے. اللہ مجھے معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا. اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر مجھے کون معاف کرے گا؟ یہ سب چیزیں آدمی کے ذہن میں آنا، آدمی کے خیال میں آنا. اللہ کی معافی کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتے. کتنا بڑا عمل کر لو، ہر سال حج کر لو، ہر دن عمرہ کر لو، سب کچھ کر لو، اللہ رحم نہیں کرا تو ہم جنت میں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی بولے کہ آدمی جب بھی جنت میں جائے گا اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے رحم سے جنت میں جائے گا. تو صحابہ پوچھے آپ بھی کیا؟ بولے ہاں میں بھی نہیں جا سکتا. بولے یعنی خالی عمل کر کو کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے اوپر کیا نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہونا بول تو کیا کرنا؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ اللہ مجھے معاف کر بولنا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ گناہوں سے توبہ کرنا، تب جا کے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا انشاءاللہ. کتنے نصیحتیں ہوئی اب تک؟ 3 نصیحتیں. کیا کیا نصیحتیں؟ بولو. زبان کو کنٹرول کرو، گھر سے باہر زیادہ نہ کو نکلو، اور گناہوں پر رویا کرو، گناہوں پر رویا کرو، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ معافی مانگو. 3 چیزیں ہوئے. چوتھی چیز، یہی صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک اور مرتبہ کیا کیا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تھی، میں اللہ کے نبی سے بولا اللہ کے نبی میرے کو نصیحت کرو. اللہ کے نبی کتنے نصیحتاں کرے تھے؟ 3 نصیحتاں کرے. پھر ایک اور مرتبہ میں پھر دوبارہ اللہ کے نبی سے ملاقات کیا، سیم ویسے ہی ملاقات ہوئی تو میں اللہ کے نبی کا ہاتھ مصافحے کے بعد بڑی دیر تک تھامے رکھا، اور اس کے بعد میں نے پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا اللہ کے نبی 3 باتیں آپ بتائے تھے، میں وہ 3 باتوں کو عمل کیا، مجھے اب پھر 3 باتیں بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ شروع کی جو 3 باتیں اللہ کے نبی بتائے وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ کے بارے میں بتائے کہ اپنے بارے میں کیا کرنا ہے. آدمی کیا کرنا؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر رہنا، آدمی اپنے گناہوں پر رونا. اپنے بارے میں بتائے اللہ کے نبی، ہر کسی کے اپنے بارے میں. لیکن جب دوبارہ ملاقات ہوئی اللہ کے نبی مزید 3 باتیں بتائے. یہ باتیں دوسروں کے بارے میں بتائے. پہلی بات کیا بتائے معلوم؟ کہا کہ واعف عمن ظلمک. کیا بولے؟ واعف عمن ظلمک. پہلی نصیحت یہ بتائے دوسری ملاقات میں، جو بھی تمہارے ساتھ غلط کیا اسے معاف کر دو. کتنا مشکل ہے نہیں؟ کتنا مشکل ہے نہیں؟ جو بھی ہمارے ساتھ غلط کر رہا، جو بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا، جو بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں، اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. کتنا مشکل کام ہے نہیں؟ کتنا مشکل کام ہے نہیں؟ مگر اللہ ہمیں معاف کر رہا نہیں کر رہا؟ ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، نمازاں نہیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہمارے کو معاف کر رہا نہیں کر رہا اللہ معاف. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بندوں کو معاف کر دیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگاں باہر بہت الزام لگائے اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا بولے وہ باتیں پھیلائے، ایسی ویسی باتیں پھیلائے، غلط سلط باتیں پھیلائے. اللہ کے نبی کو بولے کہ یہ جادوگر ہے. یہ اللہ کے نبی کے بارے میں الزام لگائے کہ انہوں گھر والوں کے بیچ میں لڑائیاں ڈال دے رہی، رشتے توڑ دے رہی. کیا بولے وہ بولے؟ جب اللہ کے نبی کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، خذ العفو. لوگ آپ کے بارے میں بولیں گے لیکن آپ لوگوں کو کیا کرو؟ معاف کر دو. لوگوں کو معاف کرنا. لوگوں کو کون معاف کرتا معلوم؟ جس کا دل بڑا ہو. ٹھیک ہے؟
جس کا دل بڑا ہو، اور لوگوں کو وہی معاف کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور لوگوں کو وہی معاف کرے گا جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں کینہ، کپٹ، گھمنڈ، غرور، انا، تکبر نہیں ہوگا، جس کے دل میں عاجزی ہوگی وہی لوگوں کو معاف کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کے دل میں ہمیشہ حسد کی آگ ہو، جس کے دل میں ہمیشہ ریونج لینے کا جذبہ ہو، وہ معاف کرے گا؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی، بڑے سے بڑے سازش کو بھی معاف کرنے والا کیا ہے؟ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن میں کہا گیا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، کہ کسی بھی غلطی کا بدلہ تو اس کے برابر ہی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کا بدلہ لیے بغیر معاف کر دے رہا، یہ بڑی بات ہے۔ اسلام میں تو کہا گیا بدلے کو بدلہ لو، اسلام میں تو کہا گیا، لیکن بدلے کو بدلہ لینے سے بڑی بات کیا ہے؟ سامنے والے کو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ سامنے والے کو معاف کر دینا اور بول دینا جا بھائی میں تجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں۔ عزت کا سب سے پہلا جو سب سے بڑا ایک بنیادی سبب ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ عزت دے گا، اور اس کے بعد یہ عزت میں اضافہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے۔ تو چوتھی نصیحت کیا بیان فرمائی اللہ کے نبی نے؟ جو آپ پر ظلم کیا اسے معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کلاس میں کوئی آپ کے ساتھ غلط سلوک کرے، کوئی کلاس میں آپ کو مار دیا، کوئی گھر میں آپ کا بھائی آپ کو مار دیا، کوئی آپ کے اوپر ظلم کیا، اسے بولنا جا معاف کر دیا تجھے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھو بدلہ کیا ہوتا، ایک جنا ہمیں چھیڑا ہم اسے چھیڑے، ان ہمارے کو مارا ہم مارے، ایسے ہی بلڈ ہوتے جاتا۔ صحیح ہے نہیں؟ اس سے لڑائی ختم ہوتی نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑا ختم کرنا تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ کوئی بھی غلط سلوک کیا تو اسے کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے جو پانچویں نصیحت فرمائی، کہا کہ وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ۔ اللہ کے نبی نے کیا نصیحت فرمائی؟ وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کر دیا۔ سمجھو کیا ہوتا، سننا غور سے، اے بھائی سنو غور سے۔ وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، سمجھو کسی کے پاس کوئی چیز تھی، ہمارے کو ضرورت تھی، ہمیں جا کے اس سے وہ چیز پوچھے بھائی وہ چیز دے، ہم بولا نہیں، جا بول کے بھیج دیا۔ پھر ایک وقت آیا وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، پھر بعد میں وہی صرف دوسری چیز آ گئی، اس سے چیز اچھی چیز آ گئی، ان آیا پھر ہمارے پاس، بھائی مجھے وہ چیز دے، جا رہے تو نہیں لیا تھا، نہیں دے ڈالنا اسے۔ یعنی اگر کوئی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا تب بھی ہم اسے اس کا حق دے دینا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز نہیں دیا تو اسے نہیں بولنا کہ تو جب میرے کو وہ چیز نہیں دیا تھا، تو جب میرے کو پانی میں وہ بوٹل نہیں دیا تھا، تو مجھے جب پینسل نہیں دیا تھا، نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمیں ہمارا حق نہیں دیا، یا پھر اگر کوئی ہماری ضرورت کے وقت ہمارے کام نہیں آیا مگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم اس کے کام آ سکتے ہیں، ہمیں اس کے کام آنا۔ یہ کتنی نصیحت ہے؟ یہ 5۔ اور لاسٹ چیز ہمیشہ یاد رکھو، بہت ضروری چیز بولنے جا رہا ہوں، کہا کہ سل من خطأک، بولو اسی پر اپنی بات ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آپ سے رشتہ داری توڑ لے اس سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرنا۔ بولو، جو آپ سے رشتہ داری توڑ لے اس سے رشتہ داری جوڑنا۔ یہ عمر میں ایک بات بولتا ہوں بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو، بچے ہیں آپ لوگ، ہمیشہ کیا ہوتا، ہم کیا کرتے، جو ابا کے سامنے غلط ہے، امی کے سامنے غلط ہے، وہ ہمارے بھی سامنے غلط ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ ابا کو اگر چاچا پسند ہے ہمارے کو بھی چاچا پسند ہے، ابا کو ماموں پسند نہیں ہمارے کو بھی ماموں پسند نہیں، امی کو پھپھو پسند نہیں ہمارے کو بھی پھپھو پسند نہیں، ہوتا نہیں ایسا؟ تو رشتہ داری جو ہے وہ ابا امی کیا ہے، انہوں اللہ کو جواب دے لیتے۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے بننے کی کوشش کرنا، کریں گے انشاءاللہ؟ ہو سکتا آپ کے ابا کی چاچا کی بات نہیں ہوگی، لیکن چاچا سامنے آئے آپ سلام کرنا، ملاقات کرنا۔
अम्मी और फुप्पू नाराज रहेंगे, आप छोटे हैं, फुप्पू सामने आए, आप सलाम करना, आपके अखलाक हैं वो। समझ रहे ना बात? आप छोटे बच्चे हैं, वो सब चीजों में नहीं पढ़ना। और जो आपसे रिश्तेदारी तोड़ रहा, उससे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी क्या बोले मालूम? इंसान की उम्र में इजाफा होने की जो चीजें हैं ना, उम्र में बरकत होने की, उनमें से उम्र में बरकत होने का एक सबब क्या है मालूम? रिश्तेदारों के साथ अच्छे रहना। रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहने से अल्लाह हमारी उम्र में इजाफा करेगा। बात समझ में आ रही? समझो, मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, रिश्तेदारों में तो अच्छा नहीं, बाहर, घर के बाहर बड़ा हीरो बन को फिर रहा, अच्छा लगेगा? अगर हम अच्छे हैं, हमारे अच्छे रहने का सबसे बड़ा हकदार हमारा घराना है, हमारी फैमिली है और हमारे रिलेटिव्स हैं। हम रिश्तेदारों से अच्छे नहीं, घर वालों से अच्छे नहीं, बाहर दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बनकर फिर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनकर फिर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, कुछ भी बनकर फिर रहे हैं भाई। समझ रहे ना? ये सब खाली है नहीं, दिखावे की चीजें हैं। अगर हम अच्छे हैं, हमारे अपने घर वालों के साथ, हमारे अपने खानदान वालों के साथ अच्छे रहना, तो कितनी बातें हो गई पूरी? 6 बातें। पहली बात, जबान को काबू में रखना, जबान पे कंट्रोल। दूसरी बात, अपना घर कुशादा समझना, अपने घर में बैठ के रहना। तीसरी बात, गुनाहों को याद करना, गुनाहों पर रोना, गुनाहों पर शर्मिंदा होना। ठीक है? चौथी बात, जो जुल्म करा उसे क्या कर देना? पांचवी बात, जो महरूम करा उसे देना, जो हमें किसी चीज से महरूम करा उसे वो चीज देना। अगर अल्लाह हमारे को दे दिया तो उससे बदला नहीं लेना। हमें क्या करना? अगर कोई हमारे को महरूम रखा, हमें उसे वो चीज देना। कल के दिन अल्लाह, अगर हम क्या समझते हैं, उसके पास है बेटा, नहीं दे रहा, मेरे पास मिला तो मैं भी नहीं देता, वो नहीं, ये यहां खत्म हो जाना। समझ में आ रही बात? अगर कोई हमें नहीं दे रहा, कोई पेन पूछे, नहीं दिया, छोड़ देना। कल के दिन हमारे पास 2 पेन है, उसको जरूरत पड़ी, ले ले भाई, दे देना। उसके लिए क्या करना? अपना दिल साफ करना, दिल में नहीं रखना कुछ। और छठी चीज क्या है? लास्ट चीज, रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से। तो ये 6 चीजें हैं। 3 चीजें अपने बारे में है, 3 चीजें दूसरों के बारे में है। दूसरों को माफ करना, दूसरों पर जुल्म नहीं करना, दूसरों को देना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। ये हमारे अखलाक की बाहरी शक्लें हैं। हमारी अपनी जात के लिए, हमारी अपनी पर्सनालिटी के लिए 3 चीजें हैं: गुनाहों पर रोना, घर में बैठना, जबान पर कंट्रोल हासिल करना। अगली जुमा इंशाल्लाह मैं पूछूंगा इन 6 में से आप कितने पर अमल करें, हर एक को उठा के पूछूंगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो आज की तरबियत इसी पर खत्म करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।